چیئرمین رحمت للعالمین نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی ڈاکٹر انیس احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں بہت دین کی خدمت بھی کی ہے۔ امریکہ میں ٹیمپل یونیورسٹی فلڈیلفیا میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتے رہے ہیں، اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں کیونکہ میں جو ہم پڑھ رہا تھا کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، سو اللہ نے انسانیت کو بنایا ہے، اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا اس وقت جو یہ بتائے گا ہمیں کہ ایز این انسان اور انسان سے مسلمان مومن تک کا جو یہ سفر ہے یہ کیسے طے کیا جائے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا گیا، اور اللہ زندگی دے عمران خان صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم کے، انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور آپ کو یہ اعزاز دیا گیا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں اور آپ اس کے چیئرمین ہیں۔ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی اور مجھے اس قابل سمجھا رب کریم نے کہ یہ انتہائی عظیم کام جو میری نگاہ میں تجدید عہد ہے۔ ہم نے جو عہد کیا تھا پاکستان بنتے وقت وہ یہ تھا کہ اس سرزمین پر صرف اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، اور ہم اس کو مؤخر کرتے رہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے دستور نے اس چیز کو باقی رکھا، اور اس پورے عرصے میں یہ بات دستور نے پکار کے کہی، حاکمیت اللہ کی ہے اور رحمت العالمین ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور انہی کی روشنی میں سے کام کرنے۔ ہم نے دستور کو نظر انداز کیا اور بہت طریقے اختیار کیے، لیکن آخر کار میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدام اس اتھارٹی کے قیام کا ہے یہ ایک انتہائی نیک اقدام ہے، انتہائی محسنانہ اقدام ہے، اور ملک کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو آپ کا سوال تھا، ہم نے اس پورے عرصے کے اندر جو پہلا عہد کیا تھا وہ یہ کہ رب کریم ہم صرف آپ کو مالک مانتے ہیں، لیکن ہم نے کیا یہ کہ ہم روپے کو مالک مانتے ہیں، سیاسی مفاد کو مالک مانتے ہیں، برادری کو مالک مانتے ہیں، درآمد کیے ہوئے کلچر کو مالک مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت ہوئی اس کی بنیاد کیا تھی؟ درآمد کیے ہوئے وہ کارٹون جن کو دیکھ کر کے خود کارٹون بننا چاہتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے ان۔ تو یہ جو ہم نے خلاف ورزیاں کی ہیں، ان سب کا اگر کوئی مداوع ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ اس عہد کو تازہ کیا جائے۔ وہ عہد کہ یہ ملک صرف اس بنانے والے کی مرضی کے لیے بنا ہے اور اس ہستی کے لیے بنا ہے جو دنیا کے لیے آج تک سیرت و کردار کی مثال ہے۔ اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ اتھارٹی اس کو جو ریاست مدینہ کا ہے خاص طور پہ اس شکل میں لے کر کے آئے کہ آج کے دور میں جو اصول ریاست مدینہ نے فراہم کیے تھے وہ کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے تصور کو، معاشرے کے تصور کو، ہر چیز کو ان ملاوٹوں کے ساتھ شامل کر کے جو مقامی ثقافتوں میں، مقامی تہذیبوں میں پائی جاتی ہیں، گم کر دیا۔ دین کو مذہب بنا دیا، مذہب کو مسلک بنا دیا، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ تم ایک جسد واحد ہو، تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے! یہ تمہیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ نہیں، میں پختون ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اس بنیاد پر ہم نے اپنے سارے معاملات کو ایک وجہ نزاع بنا لیا۔ جو یہ رمضان کا آپ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے عین 27ویں رمضان کو اس ملک کا وجود، جو ایک ایسی قوم تھی جو ایک خطہ زمین کے لیے بےتاب تھی، تاریخ میں یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، جس طرح سے ایک قوم بنی
جس کا نام امت مسلمہ تھا مکہ مکرمہ میں، اس کو ایک زمین ملی مدینہ منورہ کی شکل میں. ایسے ہی یہ تاریخ کا دوسرا معجزہ ہے کہ ایک قوم بنی جس نے کہا کہ ہم نہ ہندی ہیں، نہ فارسی ہیں، نہ ترکستانی ہیں، واہ، بلکہ ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مصطفی ہیں. مصطفی کہنے کے بعد یہ قوم وجود میں آ گئی. اس کے بعد کوئی جگہ نہیں تھی. جتنی قومیں آج تک پائی جاتی ہیں ان سب قوموں کی ایک بنیاد ہوتی ہے زمین، نسل، زبان. صحیح. یہ عجیب قوم ہے اف، جو کہتی ہے مصطفی، جس کا مطلب یہ نہ اس کی بنیاد زبان، نہ اس کی بنیاد رنگ، نہ نسل، نہ خطہ، بلکہ صرف ایک کلمہ. سبحان اللہ. تو یہ اس لحاظ سے ایک منفرد قوم تھی جس کے پاس خطہ ارض نہیں تھا. اس نے کوشش کی، قربانیاں دیں، جی جی. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے محض 7 سال کے عرصے میں، سن 40 میں قرارداد پاس کیا آپ نے، 27 میں ملک کا وجود ہو گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ الجزائر ہو یا وہ ٹیونس ہو یا وہ دیگر خطے ہوں جہاں مسلمانوں نے جدوجہد کی ہے، وہاں 150-2 سال کے بعد وہ آزادی کا منہ دیکھ سکے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اس مہینے کی برکت ہے کہ اس نے اس مہینے میں اس کام کو سر انجام دیا. یہ اتھارٹی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ بتائے کہ جو مدینہ منورہ میں معاشرہ بنا، معیشت بنی، سیاسی نظام بنا، جس میں حضرت والسلام نے بذات خود اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے وہ نظام قائم کیا جو عدل کا ہے، رواداری کا ہے، محبت کا ہے، جس کے اندر نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ارد گرد یہودی پائے جاتے ہیں. یہ تنہا مسلمانوں کی حکومت نہیں، ریاست نہیں ہے، بلکہ اس ریاست کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور برابر کے حقوق ہیں ان کے. تو یہ نظام جو قائم ہوا، اس کو ہم آج کیسے دوبارہ قائم کر سکتے ہیں؟ صحیح. اس کے ساتھ ہی کس طرح ابلاغ عامہ میں، کس طرح تعلیم کے اندر ہماری تعلیم جو بنیاد بنی ہے وہ بنیاد اس انگریز کی رکھی ہوئی ہے. یعنی یہ ڈسکنیکٹ جو آ گیا جی، کہ ہم نے دین کو الگ کر دیا اپنی پریکٹیکل لائف سے، اس کو صرف سیریمونیل عبادات یا مساجد یا خالی اوکیجنز کی حد تک ہم نے رکھ کے باقی لائف کو ہم نے مختلف اور فلسفوں پر گزارنا شروع کر دیا. یہ اس ڈسکنیکٹ کو دور کرنے کے لیے یہ اتھارٹی جی لازمی طور پہ ڈسکنیکٹ جو ہے یہ ہر سطح کے اوپر ہے، ہر سطح پر ہے. یہ معیشت میں ہے، یہ سیاست کے اندر ہے، یہ معاشرت کے اندر ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو مڈل کلاس یا اپر کلاس کہتے ہیں، ان کے سامنے ماڈل کون سے ہوتے ہیں؟ لباس کے ماڈل کون سے ہیں؟ شخصیات کے ماڈل کون سے ہیں؟ کون سے براڈ اسٹریٹ کے 10 بڑے سنگر ہیں، 8 بڑے سنگر ہیں؟ یہ ان کے ماڈل ہیں. جی. فرانس میں جو ایک فیشن شو ہو رہا ہے جس کے اندر جسم دکھائے جا رہے ہیں، اس میں کون سا لباس ہے، ہم کیسے اس کو پاکستان میں اس پر ٹھپا لگا کے پاکستان بنا کے بھیج دیں؟ یعنی یہ ہمارا ذہن بن گیا غلامی کی بنا پر. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ محض رمضان کے دوران، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتھارٹی کا بڑا جو فنکشن ہے وہ دیر پا تبدیلی، نظام تعلیم کے اندر سیرت پاک کے حوالے داخل ہونا، معاشرت کے اندر رواداری کا پیدا ہونا. ڈیٹیل پڑھا تو صحیح، اور لیکن جس حکم میں روزے رکھنے کا حکم ملا کہ اپنے آپ کو روک لو، صوم کی حالت میں آ جاؤ، اس سے پہلے یہ بھی حکم دیا کہ ہدایت لو، صحیح غلط کی تمیز لو اور پھر روزے رکھو. کیا یہی وجہ ہوئی کہ ہم جو ہے وہ اس کو روزمرہ رائٹ اینڈ رانگ اور فیصلوں کے اندر ہم قرآن کو لے کر نہیں آئے، دین کو لے کر نہیں آئے، اور رمضان آیا اور چلا گیا؟ کیا رمضان ایک ریمائنڈر ہے احتساب کا، قرآن کا، صحیح غلط کی تمیز کا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں رمضان کو؟ جب رمضان آ رہا ہوتا ہے آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی شکریہ. دیکھیے رمضان کے بارے میں تو قرآن خود یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہر سال یاد دہانی کراتا ہے کہ کس طرح ہم اس کتاب سے اپنے آپ کو قریب لا سکیں، رب سے قریب کر سکیں. لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ کئی پہلو بڑے اہم رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں ہونے کی بنا پر
یہ تصور کر لیا کہ یہ ایک بڑی مشکل کتاب ہے، اور اس بنا پہ جب تک کم از کم ایک آدمی عربی میں پی ایچ ڈی نہ کر لے ہاتھ نہ لگائے کتاب کو، یہ ایک رکاوٹ بن گیا۔ دوسری چیز یہ ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان ایک ایکسرسائز ہے روحانی، اور وہ بھی ایک مہینے کی ہے جس میں سب چیز چمک کر کے صاف ہو جائے گی، بطور ایک ریچول کے، بطور ایک سیریمونیل کام کے اسے کر لیا جائے۔ اور ایسے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کریم کو اگر ہم نے پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ بھی تو اس سے ہمیں اتنے آؤنس، اتنے کلو گرام ثواب مل گیا جو اس کا مقصد ہے، جبکہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہوں۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک گائیڈ ہے، یہ ایک دستور ہے، یہ ایک نظام ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہی نہیں ہوں بلکہ میں وہ ٹچ سٹون ہوں، وہ کسوٹی ہوں جو یہ بتاتی ہے کہ حق کیا ہے، برائی کیا ہے، اور میں تمہارے لیے نہیں ہے جو اہل ایمان ہو، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہماری شریعت ہے، جبکہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ مجھے بتائیے کوئی شخص ہمارے ہاں یہ کہتا ہے کبھی ببانگ دوہل آ کر کے کہ یہ قرآن کریم محض میری کتاب نہیں ہے، انسانی کتاب ہے۔ کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میری کتاب ہے، یہ میرا رسول ہے، نہیں، رحمت العالمین ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائڈر پرسپیکٹو، جو گلوبل کانسیپٹ قرآن دینا چاہتا تھا، ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ جب محدود کر دیا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم آئسولیٹ ہوتے، دور ہوتے، ڈسٹینس ہوتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا آسان سا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کو اول تو جتنا سنا جائے اچھی تلاوت کے ساتھ، اس کا اپنا اثر ہے۔ میں نے جاپان میں ایک نشست میں یہ دیکھا ہے کہ تلاوت کلام پاک بڑی اچھی پر اثر انداز میں ایک صاحب کر رہے تھے، اور ایک جیپنیز نو مسلم قطع رو رہا تھا، وہ عربی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ کلام عزیز جو ہے یہ ایک اثر رکھتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو جمال کے ادا کیا جائے، حدیث کے واضح الفاظ ہیں، ہم اس کو سنتے نہیں۔